ہمارے لیے کیا شاندار وظیفہ ہے، اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے کہ بندہ درود پڑھتا جائے تو اس پر رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، اس بات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، جب کسی مجلس میں، جب کسی محفل میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اس سے خوشبو مہکتی ہے، اور خوشبو مہک کر کہاں پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ۔ آج ہم عطر خریدیں، پرفیوم کی دکان پر جائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مہکنے والی، دور تک جانے والی خوشبو ملے، لانگ لاسٹنگ ہو، مگر میرے آقا کے ذکر خیر کی بات سنیں، صحابہ کہتے ہیں وہ مجلس سے خوشبو آسمانوں پر بلند ہو جاتی ہے، آسمانوں پر فرشتے اس خوشبو کو سونگتے ہیں، اور جب وہ خوشبو انہیں ملتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین پر کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا کیسا مہکا ذکر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مہکے مہکے آقا ہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنے کمالات سے نوازا کہ آپ تو مہکے ہیں، آپ تو معطر ہیں، آپ معمر ہیں، آپ کا ذکر بھی اتنا معطر اور معمر ہے کہ زمین پر ذکر کریں تو آسمانوں تو خوشبو جاتی ہے۔ اچھا، علماء نے بڑی پیاری اس روایت سے جو مدنی پھول ہمارے لیے پیش کیے کہ جب درود پڑھنا جس مجلس میں پڑھا جائے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچے، جو شخص اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہ مہک جائے، اس کی قبر کیوں نہ مہک جائے، اس کے گناہوں کی جو بدبو ہے، جو بدعمالیوں کی گندگی ہے وہ کیوں نہ دور ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبارک پر درود پڑھنا اپنی زندگی میں بہت اچھے انداز سے، یعنی ایک تو ہوتا نا یاد آ گیا تو پڑھ لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درود پاک کو باقاعدہ، بے قاعدہ نہیں، پرٹیکولرلی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی یہ ڈیلیبریٹلی کرنا ہوگا، دانستہ کرنا ہوگا، پلان کرنا ہوگا کہ میرا کس وقت درود مجھے پڑھنا ہے۔ جس طرح نماز کا ہم نے ٹائم فکس کیا ہے، ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں، لنچ کا ٹائم ہے، ڈنر کا ٹائم ہے، بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے، بہت سارے ہمارے دن میں ٹائم ہوتے ہیں۔ درود ٹائم کہاں ہے؟ آپ کے جیب میں تسبیح ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ، اس سے اچھا مہینہ کون سا ہوگا؟ درود پڑھنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اب ربیع الاول میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو آقا کے میلاد کی خوشی میں، اس مبارک مہینے کی خوشی میں بہت زیادہ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ربیع الاول میں روزانہ 1200 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ورنہ پھر کم از کم 313 بار، علماء کہتے ہیں جو 313 بار درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں اور باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اسی موضوع کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، دنیا بھر میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیانات ہو رہے ہیں۔ نبی پاک کے اندر اوصاف کریمہ، پیارے آقا کی اسپیشلٹیز، نبی پاک کے معجزات، پیارے آقا کے شمائل، یعنی ایک ایک عضو مبارک پر علماء نے شاندار، جس کو کہنا کہ تشریح بیان کی، تفصیل بیان کی کہ آنکھیں کیسی، کان مبارک کیسے، زبان مبارک کیسی، دانت مبارک کیسے، لب مبارک کیسے، بال مبارک کیسے، زلفیں کیسی حسین، داڑھی مبارک کیسی۔ اتنی تفصیل کے ساتھ سیرت کسی اور کی نہیں لکھی گئی کہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا صحابہ کی روایتوں سے کہ پیارے آقا کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، کوانٹٹی آف وائٹ ہیئرز، یہ بھی بتایا۔ اتنا غور سے ایک ایک ادا کو جس طرح لکھا گیا، دنیا میں کسی اور ہستی کے بارے میں نہ لکھا گیا، رب کے حبیب ہیں، سبحان اللہ۔ میں نبی پاک کی کسی، جس کو آپ کہیں کہ عضو مبارک، کمالات اور معجزات پر بات نہیں کروں گا، میں ان دو چیزوں کی صرف بات کروں گا کہ جن سے دنیا میں لوگ اپنی ذات میں، یعنی میں اور آپ اگر ہم اپنی بات کریں تو ان چیزوں سے ہم گھن کھاتے ہیں۔ ہم اپنے پسینے اور اپنے تھوک، دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی اسپیشل کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا فین، فلاں کا فالوور، فلاں کا دیوانہ، جتنا ہی حسین کیوں نہ ہو پسینے سے اس کے بدبو آتی ہوگی۔
تھوک اس کا کسی کو پسند نہیں. میں نبی پاک کے ان دو مبارک اوصاف کی بات کروں گا. پسینہ مبارک، اللہ اکبر. میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ میں اور آپ خوشبو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بدبو سے کوئی محفوظ رہے. باڈی اسپرے کرتے ہیں، اچھی طرح نہاتے ہیں، اس کے بعد جناب پرفیوم یا عطر لگاتے ہیں، کسی کو پسینے کی بدبو نہ آئے. ایک صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہا حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، خوشبو چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. اب تو دوسرے دن وہ صحابی آئے تو کہا ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. وہ صحابی لے آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، ان کی شیشی کو بھر دیا. پسینہ مبارک یاد رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے پسینہ مبارک آتا تھا، سبحان اللہ، حاضری دینے آتا تھا. تو اب پسینہ نکالا اور اس کو بھر دیا. صحابی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بچی کے لیے عطر مانگا ہے، نبی پاک پسینہ دے رہے ہیں. پیارے آقا کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا سوچیں، ہم پسینے کی بدبو سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیارے آقا عطر کی جگہ پسینہ عطا فرماتے ہیں. صحابی رسول نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا کہ آقا بچی کی شادی، دلہن تیار ہے، آپ پسینہ دے رہے ہیں. خوشی خوشی گھر پسینہ دے گئے. دلہن بھی کیسی ہے، کیسی صحابیاں ہیں وہ، کیسی فرما بردار. والد صاحب نے کہا نبی پاک کا پسینہ لایا ہوں. اپنے والد صاحب سے کہا کچھ نہیں کہ آپ ابو میں دلہن ہوں، میری شادی ہے اور آپ پسینہ لے آئے. اللہ اکبر. وہ بھی جانتی تھی دیا کس نے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہے. اب ذرا سوچئے، لانگ لاسٹنگ، دور تک خوشبو جانے کی بات کرتے نا. اس دلہن نے اس لکڑی کے ٹکڑے سے اپنے جسم پر پسینے کو ملا. حدیث کے الفاظ ہیں پورے مدینے پاک میں وہ خوشبو پھیل گئی اور وہ گھر جو ہے بیت المطیبین، خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے جب آقا کا پسینہ مل جائے تو پھول بھی نہیں چاہیے، عطر بھی نہیں چاہیے. اگین آئی ٹرائیڈ، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات ہو رہی ہے، میں نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، آقا کے کانوں کی کمالات کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک کی پیاری نظروں کی بات نہیں کر رہا. شاعر لکھتے ہیں نا، پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف پسینہ مبارک کی بات کر رہے ہیں. ایسا رب عز و جل نے نبی پاک کو حسین اور با کمال بنایا. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. نبی پاک کے پسینہ مبارک کا عالم یہ تھا. آج مجھے اس محفل میں آنا تھا، میرے لیے اتنا یوز ٹو نہیں ہے یہ علاقہ، تو مجھے حسنین بھائی نے لوکیشن شیئر کر دی. بڑا آسان طریقہ آ گیا انٹرنیٹ پر کہ آپ کسی کو لوکیشن بھیج دیں، وہ خود ہی راستہ ڈھونڈ کے آ جائے. نیویگیشن سسٹم آ گئے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کسی سے پوچھنا پڑتا، راستہ ایسے ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. صحابہ کرام کے پاس کیسا خوبصورت نیویگیشن تھا. 1400 سال پرانی بات ہے، 1450 سال کم و بیش ہو گئے. صحابہ کو جب پیارے آقا کو تلاش کرنا ہوتا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے ہیں. اس گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے آتے، خوشبو بتاتی تھی کہ آقا یہیں سے گزر کر گئے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. یعنی پیارے آقا کی خوشبو سے تلاش کر لیا جاتا. بات ہوئی پسینے کی. اب تھوک، سیلوا، لعاب جس کو کہتے ہیں، کسی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، تھوک پھینک دے بندہ اس سے دور ہٹ جائے گا. مگر نبی پاک کا مبارک تھوک، پیارے آقا کا لعاب، کتنے معجزات، فہرست باندھی علماء نے. اللہ اکبر. مریضوں کے لیے شفا کا کام کرتا. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ کے جسم سے ہر وقت بڑی مہنگی مہنگی خوشبو آتی. آپ کی 4 ازواج تھی، 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں خوشبو لگاتی، اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی، مگر آپس میں بحث کرتی کہ ہم جتنی بھی مہنگی خوشبو لگا لیں حضرت عتبہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک دن ایک زوجہ نے حضرت عتبہ سے پوچھا، حضور یہ تو بتائیں، ہم نے آپ کو خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، آپ بس
وضو وغیرہ کرتے ہیں، بالوں پہ تیل لگاتے ہیں، مگر آپ کی خوشبو ہم سب سے اچھی ہے، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں خوشبو نہیں لگاتا، میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر صحابی کا عقیدہ دیکھو، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، بیمار ہوتے، پریشان ہوتے، زخمی ہوتے، بھوکے ہوتے، پیاسے ہوتے، بارش چاہیے ہوتی، نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوتے، آقا سے عرض کی حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارا۔ کہتا میں نے کرتا اتارا، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، سنو کوئی کریم نہیں، کوئی آئنٹمنٹ نہیں، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی، جسم مہکتا رہتا ہے، بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی ہے، بیماروں کا مداوا بھی آقا کا لعاب ہے، اور خوشبوئیں بھی بکھیرنے والا میرے آقا کا لعاب ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے لوگ، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایکسپیرینس ہوگا کہ کبھی پانی کھارا آ جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں کھارا پانی ہوتا ہے، بورنگ کے اندر بھی کھارا پانی، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پینا، اس سے نہانا، اور جو کنویں میں کھارا نکلے نا وہ بہت کھارا ہوتا ہے، لیکن مدینے کے اطراف کے لوگ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، یا تو نبی پاک خود تشریف لے جاتے یا لعاب دہن یعنی کلی کر کے پانی عطا فرماتے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، پانی کو جا کر کنویں میں ڈالتے، پورا کی کنواں ہی میٹھا ہو جایا کر۔ عارف فرماتے ہیں جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے لعاب کے اتنے فضائل، اتنے معجزے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آنکھ بار آ گئی، پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آتے، ذرا سوچئے تکلیف کتنی ہوگی، ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی، آنکھ ہی بار آ گئی، مگر اس تکلیف، اس ایمرجنسی سچویشن میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، نبی پاک کے پاس آ گئے۔ پیارے آقا نے لعاب لگایا، آنکھ واپس جگہ پر لگائی، دعا کی۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے، کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ اچھا دیکھتی ہے۔ میرے آقا نے لعاب لگا کر آنکھ کو واپس لگایا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی شان وہ ہے، میں آج مختصر بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ کئی روز کیا ساری زندگی ہم بیان کرتے جائیں، لکھتے جائیں، بات پوری نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میں آج صرف اسپیسیفکلی پیارے آقا کے پسینہ مبارک اور نبی پاک کے لعاب دہن، سبحان اللہ، ان کے میں نے آپ کو کچھ کمالات بیان کیے ہیں، تو کیوں نہ فخر کریں، کیوں نہ پراؤڈ کریں، کیوں نہ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے آقا کا ہمیں غلام بنایا، جس کو رب عز و جل نے سب سے یکتا، سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ میلاد کا مہینہ جو ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ گویا ہم سب کو ایک ریمائنڈر دینے بھی آتا ہے۔ سارا سال ہم نبی پاک کی بات کریں، میلاد کے مہینے میں زیادہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن صرف گفتگو کرنا، صرف بات کرنا، صرف ان کا چرچا کرنا بالکل ثواب کا کام ہے، مگر پریکٹیکلی انہیں فالو کرنا، عملی طور پر ان کی سنتوں پر عمل کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ یقیناً عشق رسول کے لیے اصل ریکوائرڈ، اصل ضروری یہ ہے۔ ہم بہت سارے اسلامی بھائی نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت پیارا نعرہ، مگر پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس بار ایسا نہیں ہو سکتا نیچے اسلامی بھائی کہ ہمارا کوئی دوست ہم سے پوچھے کہ یار آپ پانچوں وقت نماز پڑھنے لگ گئے، اور ہم جواب دیں بس آقا کا میلاد آ گیا ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے آپ دیکھا، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ گالی نہیں نکالتے، میں نے دیکھا آپ فلمی ڈرامے نہیں دیکھ رہے، تو ہم کہے بس میں نبی پاک کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا ہے، میں نے یہ حرام کام چھوڑا۔ یعنی یہ میلاد جو ہے نا ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، جو غلط کر رہا ہے اس کو پتا ہے
کیا اس برے کام کو اس میلاد کے مہینے میں چھوڑ کر ہم نبی پاک کو تحفہ نہیں دے سکتے؟ دنیا تحفہ دیتی ہے نا، برتھ ڈے پر ساری دنیا ایک دوسرے کو تحفہ دیتی ہے. اے غلاموں، تم نے نبی پاک کے لیے کیا تیاری کی تحفہ دینے کی؟ آؤ اس بار پیارے آقا کو نمازوں کا تحفہ پیش کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا تحفہ پیش کریں، خوب درود و سلام پڑھ کر میلاد منانے کا تحفہ پیش کریں، برے کاموں کو چھوڑ کر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کا تحفہ پیش کریں. اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ پردہ اپنا کر کنیزے پیارے آقا علیہ السلام کی شہزادی خاتون جنت کی کنیز بن کر باقاعدہ شرعی پردہ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں کہ ہم بھی آپ کی امتی ہیں، ہم پردہ کر کر آپ کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں. یہ تحائف پیش کر کے دیکھو، اس بار ایسا میلاد منا کر دیکھو، پھر دیکھو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیسی نگاہ کرم ہوگی. اللہ سلامت رکھے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ماشاءاللہ روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. آج تو آپ میلاد میں آئے ہیں، کوشش کریں کہ اب کل سے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے دیکھیں، ہو سکے تو فیضان مدینہ جا کر اللہ کے ولی کی زیارت بھی کریں، ان کے مدنی پھول بھی لوٹیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل پر دیکھیں. اور خاص طور پر 10، 11، 12 ربیع الاول پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ دھوم ہے مدنی قافلوں کی. کتنی پیاری سوچ ہے، اپروچ ہے کہ اپنے شہر میں تو ہم سبھی مدنی کا جلوس میں شرکت کرتے ہیں، میلاد کے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اگر دیگر چھوٹے چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، گوٹھ میں، مختلف علاقوں میں مدنی قافلے جائیں گے تو وہاں بھی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند ہوں گے، وہاں بھی مزید میلاد کی رونقیں ہوں گی. تو پیارے آقا کی بارگاہ میں 3 دن مدنی قافلے کا تحفہ پیش کر میلاد بنائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی برکت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور محبت کی عملی تصویر بننا بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے حسنین بھائی کے والد صاحب اور احمد رضا بھائی، بڑی محبتوں سے اور بڑا زبردست فالو اپ کر کے مجھے بلایا. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو کسی اور محفل میں بھی حاضری ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ یہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. ابھی نہ جی مجھے پڑھنا، اچھا ایک شعر بھی مجھے پڑھنا ہے. چلے تو میں انشاءاللہ ایک شعر بھی نام کا سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مجھے ایک اور اجتماع میں جانا ہے. بہت خوبصورت کلام ہے اور الفاظ کے ذریعے تو لوگ نعت پڑھتے ہی ہیں. شاعر بڑے پیارے جذبات لکھتا ہے کہ کبھی کبھی اشک بھی نعت سنایا کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو آنسوؤں کے ساتھ بھی نعت پڑھنا نصیب فرمائے. شاعر لکھتے ہیں، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا.
جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا وہ میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میرے نعت سنائے تو عجب کیا اور سن کر